بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کا کام نل سازی تھا۔ وہ نل بناتا بھی تھا اور گھوڑے کے سنبھ پر چڑھاتا بھی تھا۔ نل بناتے وقت تپتی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نل رکھتا اور پھر آگ میں اسے کسی جمور یا کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا تھا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کے اسے تپتے ہوئے شعلے جیسے نل کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے شیپ شکل دیتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہاں موصل شہر کا ایک شخص آیا۔ جب اس نے ماجرا دیکھا تو اس نے تجسس سے اس نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھاتا ہے اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میرا ہاتھ اسے برداشت کرنے کا عادی ہو گیا ہے اور اسے کسی جمور یا پلاس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہی بات ہے۔ اس نے نوجوان سے کہا کہ مجھے اس کی حقیقت بتاؤ۔ اس نوجوان نے بتایا کہ بغداد میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین عمرے کے لیے گئے اور کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ وہ دونوں فوت ہو گئے اور یہ لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے کی پلی ہوئی گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ زندگی کیسے گزارے۔ آخرکار نہایت غمزدہ اور پریشانی کی حالت میں وہ باہر سڑک پر نکل آئی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا، کیا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور اندر سے اس لڑکی کو ٹھنڈا پانی لا کر پلایا اور اس لڑکی نے کہا، خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ اس لڑکی نے کہا، نہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس سے اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں زندگی کیسے بسر کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم شام کو یہیں میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہیں تمہاری پسند کا ڈنر کھلاؤں گا۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کباب اور بہت اچھی چیزیں تیار کی۔ وہ شام کے وقت میرے گھر آ گئی اور میں نے کھانا اس کے آگے چن دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ انتہا درجے کا ایک آسان موقع تھا جو میری دسترس میں تھا۔ جب میں نے دروازے کی چٹکنی چڑھائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور اس نے کہا، میں بہت مایوس ہوں اور قریب المرگ اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں۔ اس نے مزید کہا، اے میرے پیارے بھائی، تم مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ وہ جوان کہنے لگا، میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ میں تمہیں خدا اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عزت کے کچھ نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور پھر اس حالت میں اگر میں زندہ بھی رہوں تو مردوں ہی کی طرح جیوں گی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا جانے کیا اثر ہوا۔ میں نے دروازے کی چٹکنی کھولی اور دستے بستہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میرے اوپر ایک ایسی کیفیت گزری تھی جس میں نبرت آزما نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی ہے۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور اب سے تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ اے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ، نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن میرے پاس زنبور نہیں تھا اور میں دھونکلی چلا کر نل گرم کر رہا تھا۔ میں نے زنبور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دھوکتے ہوئے کولوں میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آئی، اور تب سے لے کر اب تک میں اس دھوکتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ اس میں سے جو چاہے بغیر کسی ڈر کے نکال لیتا ہوں۔